جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے ایک بار ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدہ بردہ شریف کے 2-3 شعر پڑھ لیں. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعت پاک کے تحت نشاط پیش کرتا ہوں. خدا فرمانے یا خدا التجا ہے یہ میری. یا خدا التجا ہے یہ میری. موت مجھ کو مدینے میں آئے. یا خدا التجا ہے یہ میری. یا خدا التجا ہے یہ میری. موت مجھ کو مدینے میں آئے. موت مجھ کو مدینے میں آئے. جان قدموں میں نکلے نبی کے. جان قدموں میں نکلے نبی کے. اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے. یا خدا التجا ہے یہ میری. اور آرزو ہے یہی میرے دل کی. موت آئے تو اس طرح آئے. موت آئے تو اس طرح آئے.
آرزو ہے یہی میرے دل کی، موت آئے تو اس طرح آئے، دھوم سے نکلے میرا جنازہ، دھوم سے نکلے میرا جنازہ، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، دھوم سے نکلے میرا جنازہ، اور وہیں مجھ کو دفنایا جائے، یا خدا التجا ہے یہ میری۔ اور یہ آخری شعر سماعت فرما لیں۔ نیند آئے سو تو اسے طرح آئے، آنکھ جھپ کے تو اس طرح جھپ کے، آنکھیں جھپ کے تو اس طرح جھپ کے، نیند آئے تو اس طرح آئے، آنکھ جھپ کے تو اس طرح جھپ کے، ان کے قدموں میں ہم سو رہے ہوں، ان کے قدموں میں ہم سو رہے ہوں، اور اذان بلالی جگائے، یا خدا التجا ہے یہ میری، موت مجھ کو مدینے میں آئے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تیری نسبت سے ہے توقیر میری عالم میں، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے، تو الگ ہو تو میری ذات میں کیا رکھا ہے۔ آج گھر گھر محفل میلاد کے سلسلے میں بابو عارف کے وہاں یہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی عام نبی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہمارے نبی یہ نبی زندگی ہے، ہمارے نبی یہ پیغمبر حیات ہے، جن کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ دائمی حیات عطا فرماتا ہے۔ جو اس در سے جڑا قیامت تک اس کا ذکر باقی رکھا جاتا ہے۔ آج نبی علیہ السلام کے عظیم یار اور ان کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک بھی ہے۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو ان کا نام نہیں جانتا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا نہ ہم نے زمانہ پایا ہے، نہ ان کے کرم سے براہ راست ہم مستفیض ہوئے ہیں، نہ انہوں نے ہم پر کوئی براہ راست احسان کیا ہے، نہ انہوں نے کوئی ہماری مدد کی ہے براہ راست۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے ہمارے گھروں میں راشن پہنچایا ہے، ہمیں کپڑے پہنائے ہیں، ہمارے گھر بنوائے ہیں، لیکن پھر بھی آج دنیا حضرت ابوبکر صدیق کو یاد کر رہی ہے تو یہ نسبت رسول کی بنیاد پر ہی یاد کر رہی ہے، اور یقیناً ان کے اتنے احسانات ہیں جنہیں بلایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ ہم نہیں کہتے، خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن اللہ چکائے گا۔ تو جن کے احسان کو خود نبی آخر الزماں تسلیم کرتے ہیں، ہم اور آپ کون ہیں کہ ان کے احسان کا انکار کریں؟ بتانے کا مقصد یہ کہ دنیا کی جتنی عظیم ترین ہستیاں ہیں وہ نبی علیہ السلام کی تعلیم سے وابستہ ہونے کی بنیاد پر ہی عظیم ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب کسی نے تعریف کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ خطاب کے بیٹے عمر کی کبھی یہ حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنی عزت عطا فرماتا، عمر سے تو 4-5 اونٹ بھی لائن میں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ نبی کی نسبت کی برکت ہے کہ آج عمر تہائی دنیا کا حاکم، 1/3 دنیا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریباً حکومت فرمائی۔ بہرحال وہ عظیم پیغام، وہ عظیم مشن جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کے آئے، یقیناً گردش زمانہ نے ہمیں اس سے دور کر دیا ہے۔ ہم اس پیغام سے، اس مشن سے، اس طور طریقے سے، اس رویے سے، اس اخلاق سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔
اور اسی پیغام کو پہنچانے کی خاطر دوبارہ اس کے احیاء کی کوشش کرنے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم کوئی اپنی محبت کا دعویٰ، اپنے گھر کا کوئی مدعا لے کے آپ کے سامنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم آپ کے نبی کی بات کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے رسول کی بات کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے رب کی بات کرنے آئے ہیں، اور ہمیں پورا پختہ یقین ہے کہ آپ اس اعتماد کے ساتھ اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ اسے سنیں گے کہ آپ اس پہ پوری مستعدی کے ساتھ عمل بھی درآمد کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کے ساتھ سنیں۔ ویسے بھی دین اسلام سننے سنانے کی چیز ہے نہیں، صرف سننے سنانے کی چیز کہ پتہ چلا کہ جیسے مشاعروں میں غزل نہیں سنائی جاتی اور غزل سناتے لوگ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں، پھر صبح سارے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ہے نا؟ تو دین اسلام کوئی غزل نہیں ہے، نہ یہ کوئی مشاعرے کی محفل ہے۔ دین اسلام کرنے کی چیز ہے، یہ پریکٹیکل چیز ہے۔ آپ جو بھی جانتے ہیں اپنے دین کے بارے میں اسے کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 5 اہم ترین سوال اپنے بندوں سے کرے گا اور اپنی بارگاہ سے ہلنے نہیں دے گا جب تک ان کا جواب بندے نہ دے۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے جو علم دیا تھا، جو سوجھ بوجھ تجھے دنیا میں عطا کی تھی، تو نے اس پہ عمل کتنا کیا، ہے نا؟ گناہ کا شعور اللہ نے ہمارے ذہنوں میں رکھا ہے۔ جب آپ اپنے ماں باپ سے چلا کے بول رہے ہوتے ہیں، جب آپ راستے میں کوئی کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، پڑوسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں، تو دل میں بے چینی موجود ہوتی ہے اور دماغ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ شعور کس نے بخشا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شعور کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں صحیح غلط کی تمیز تھی، ہے نا؟ یہ شعور ہم نے انسانوں کے ذہنوں میں بخشا تھا، ہے نا؟ پھر بھی تم نے اس پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال کرے گا۔ تو اہم ترین بات یہ کہ ہمارا رشتہ ہمارے رب سے بہت کمزور ہو چکا ہے۔ رب سے رشتہ مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ بڑی بڑی کوٹھیاں بنانے سے رب سے رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، اچھے کپڑے پہن لینے سے بھی رب راضی نہیں ہوتا، ہے نا؟ بہترین کھانے بانے کھا لینے سے بھی رب راضی نہیں ہوتا۔ نیز دنیا کی تمام تر نعمتیں اکٹھا کر لیں، اللہ تعالیٰ ان دنیاوی چیزوں سے راضی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ کسی اچھی نیت سے آپ کوئی کپڑا اس لیے پہنے کہ ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اللہ نے مجھے دی ہے، میں اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا والوں کو یہ بتانے کے لیے کہ میرے رب کا فضل میرے اوپر ہے، میں لباس اچھا پہن رہا ہوں، تو اللہ اس پہ بھی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ چھوٹی سی چیز ہے، نیت بدلی، اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے، ہے نا؟ آپ اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، آپ یہ سوچ کے کھلائیں کہ ان کا شرعی حق ہے، اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ مسلمان اپنی بیوی کے منہ میں لا کے جو حلال لقمہ رکھتا ہے، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرماتا ہے نا؟ یہاں تک کہ مسلمان کو کوئی ہلکی سی تکلیف پہنچتی ہے، اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر عطا فرماتا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہمارا کعبہ و قبلہ، ہماری سوچ، ہماری فکر، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو، ہے نا؟ کہ جو بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، بڑا عجیب ٹائپ کا فلسفہ ہے کہ آپ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کریں گے تو بھی آپ کا حساب اللہ کے سامنے ہی ہونا ہے، اور فرما برداری کریں گے تو بھی اللہ کے حضور ہی آپ کو جواب دینا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ کی سمجھداری کی بات کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلاتے پھر، یہ سمجھداری کی بات ہے، جبکہ ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ دو بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو جس کے طرف لوٹ جانا ہے، سمجھداری تو اسی میں ہے کہ اس کی مرضی والے کام کیے جائیں، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزاری جائے، سمجھدار لوگوں کی بات ہے۔ اور اگر کوئی دنیا دار ہو گیا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کوئی کھو جائے، تو پھر اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ دنیا کے دوست کہاں تک کام آتے ہیں؟ صاحب، آج ہر نوجوان پریشان حال ہے، اور یہ دور ہے حرام ریلیشن شپ کا۔ آپ دیکھیں نوجوانوں کے اسٹیٹس، کتنے فراق کے وہ شاعری لگائے ہوتے ہیں، دنیا ایسی ہے، ہم دنیا سے نفرت کرتے ہیں۔ 4 دن تو بہت مزے آتے ہیں دنیا کے عشق لڑانے میں، لیکن 4 دن کے بعد یہ سارے مزے نکل جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دنیا کی حیثیت ہے کیا، اور دنیا میں سچی محبت یہ اللہ رسول کی ہوتی ہے، اور اس کی عطا سے اللہ نے ماں باپ کے سینوں میں یہ کلیجہ رکھا ہے جو بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ دنیا میں کوئی ایسا حرام رشتہ ہو جو آپ سے محبت کرتا ہو۔ حرام میں برکت ہی نہیں ہوتی تو محبت کہاں سے ہوگی؟ محبت بڑی برکت والی چیز ہے،
لیکن ہم نے اسے ناپاک کر دیا. پاکیزہ چیز. اپنے رب سے محبت کیجئے, اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے, اپنی بیویوں سے محبت کیجئے, ہے نا. اللہ نے دیا آپ کو یہ رشتے, آپ ان سے محبت کیجئے. اپنے رشتہ داروں سے محبت کیجئے, پڑوسیوں سے کیجئے, دوستوں سے کیجئے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام دیا, ہم اس نظام سے پھر رہے ہوتے. تو پہلی بات یہ کہ ہمارے رب سے ہمارا رشتہ کمزور ہو گیا. ہمارے ذہنوں میں اللہ اللہ کی فکر نہیں ہے نا. اور اللہ والے ایسے ہوتے تھے کہ ہر دم ان کا دل اللہ اللہ کیا کرتا. اور ہمیں بزرگوں کے وسیلے سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں اور ہمارے ذہنوں میں یعنی دماغ میں اللہ کی یاد تازہ رہے. ہمیشہ اللہ اللہ کیا کریں, ہے نا. کبھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں, کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے جیسے آپ 4 باتیں گھر کی کرتے ہیں, اس کو بیٹھ کے یہ بھی بتایا کریں کہ تمہیں پتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو اللہ دیکھ رہا ہوتا. اور جس شوہر نے اپنی بیوی کو یہ تعلیم دی ہے, تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اس کی بیوی اس کے پیٹ پیچھے اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتی. جس اولاد کے سینے میں یہ تعلیم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہ کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ خیانت اور بے ایمانی نہیں کرتی, ہے نا. جس کے سینے میں یہ تعلیم ہو. آپ نے مشہور واقعہ حضرت یوسف کا سنا ہے. حضرت زلیخا نے 7 دروازوں کے اندر لے جا کے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی. 7 دروازوں کے اندر لے جا کے گناہ کی دعوت دی تھی, پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے, اس خوف نے انہیں گناہ سے بچا لیا. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں, اور یاد رکھیں اس کا بہترین اور کامل ترین ذریعہ جو ہے وہ نماز. کوئی کہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے اور سارا دن بھی اللہ اللہ کیا کریں گے, آپ حقیقت جانیں کہ اس کا رشتہ اس کے رب سے نہیں جڑ سکتا. اور یہ بھی نہ سوچیں آپ ساری زندگی نفل نمازیں پڑھتے رہیں, ساری زندگی کی نفل نماز ایک طرف اور 2 رکعت فرض نماز ایک. اللہ نے جتنا ثواب 5 وقتہ فرض نمازوں میں رکھا ہے, اتنا ثواب نفل عبادتوں میں نہیں رکھا, ہے نا. یہ حقیقت ہے جو ہم سے چھپا لی گئی, یہ حقیقت ہے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے. ہاں ٹھیک ہے, مولانا صاحب نے تقریر کی ہے تو ساری باتیں صحیح ہے, لیکن ہم عمل کب کریں گے؟ آپ مت پڑھیے بڑے بڑے وظائف, آپ مت پڑھیے نفل نمازیں 100 رکعت, آپ 5 وقتہ فرض نمازوں میں جتنا ثواب ہے نفل نمازوں میں اتنا ثواب نہیں. علماء اکرام بیٹھے ہیں, آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے, آپ کو معلوم ہوگا کہ فرض نماز میں جتنا ثواب اللہ نے رکھا اتنا نفل میں نہیں رکھا. فرض میں زیادہ ثواب, اور کامل ترین اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ نماز ہے. اور آج ہمارے دامن سے, آج ہمارے ہاتھوں سے نماز کا دامن چھوٹا جا رہا ہے. آج ہم نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ چھوٹی بات ہے کہ نبی کی حدیث میں فرمایا گیا جس نے نماز چھوڑی وہ کفر کے دہانے پہ کھڑا ہے. کفر کیا ہے؟ کافر کسے کہتے ہیں؟ جس کا رشتہ اس کے رب سے کمزور ہوتا ہے نا. کفر یہ نافرمانی کے زمرے میں بھی آتا ہے, اور کفر وہ بھی ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. کفر کا مطلب نافرمانی بھی ہوتا ہے. کوئی مسلمان, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کافر نافرمانوں کو بھی کہا ہے نا. کفر سے نافرمانی کی تعبیر قرآن مجید میں کی گئی ہے نا. کفر سے ایک کفر وہ جو غیر مسلم ہے, اور ایک کفر نافرمانی بھی. تو یعنی نماز نہ پڑھنا بندے کا اپنے رب سے رشتے کو کمزور کر دیتا ہے. دہانا سمجھتے ہیں آپ, گیٹ, منہ, کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے دہانے پہ کھڑا ہے. کب وہ کفر کی طرف چلا جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے نا. اور یہ کہا جائے کہ نماز نہ پڑھنا یہ عین نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی, ہے نا, صریح نافرمانی. اور کامل ترین ذریعہ یقین مانیں آپ, یہ دنیا کے بابا اور یہ چوٹی پیر اور جھوٹی پیر جتنا آپ کو بتا رہے ہیں کہ تم نمازیں مت پڑھو, یہ وظائف کرو, وہ کرو, یہ کرو, کامل ترین ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی ہے تو وہ نماز. فرض نمازوں کی پابندی کریں, آپ کا رشتہ آپ کے رب سے مضبوط ہوگا. اور اس کی فضیلتیں بتانے والی چیز نہیں ہے صاحب. آپ نمازوں کی پابندی اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھیں, انشاءاللہ اس کی برکت آپ کی زندگی میں بھی ظاہر ہے. وہ ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں, مجدد الف ثانی, اکبر بادشاہ کے خلاف کھڑے ہونے والے. آپ ان کا قول ہے کہ ایک طرف ہزاروں چلے ایک طرف اور فرض نماز ایک طرف. فرض نماز چھوڑ کے کوئی کتنے بھی چلے کر لے اس کے چلے قبول نہیں ہونے والے. تو کامل ترین ذریعہ رب تک پہنچنے کا جو ہے وہ فرض نمازیں. اللہ نے کتنا بہترین نظام عطا فرمایا. اللہ تو یہ چاہتا ہے اس کا کوئی بھی بندہ اس سے دور نہ ہو. قرآن مجید میں کامل ترین بہترین دعوت دی گئی, کتنی بلیغ دعوت ہے. ما غرک بربک الکریم,
تمہیں تمہارے کریم رب سے کس چیز نے دور کر دیا؟ کیا دنیا، یہ مادی دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، یہ ایسی ہے کہ اس کے ساتھ دل لگایا جائے، دل میں اس کی یادیں بسائی جائے؟ کہ کوئی مال و دولت کو اپنا بت بنائے بیٹھا ہے، کوئی دنیا کی کمائی میں مستغرق ہے، کوئی اپنے حسن پہ پھولے نہیں سماتا ہے نا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آ گئی اور ہمارا رشتہ ہمارے رب سے کمزور ہے۔ آج نوجوان اپنے جسم نمائی میں لگے ہوئے ہیں، خود نمائی میں لگے ہوئے ہیں، اپنا جسم کیسے اچھا ہو جائے، وہ باڈی شاڈی بناتے ہیں، اور طرح طرح کے آج فیشن چلے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ہیئر سٹائلز ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے بطور مسلمان یا بطور انسان آپ کا آپ کے رب سے رشتہ کتنا مضبوط ہے؟ اگر یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے تو یہ خوبصورت دکھنا کوئی کام نہیں دیتا انسان، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو پہلی بات یہ کہ نماز کی پابندی کریں، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں۔ کبھی آپ ایسے کام نہ کریں جنہیں اللہ رسول ناپسند کرتے ہیں، اور جب آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو معاملات ایسے ہی سدھرنے لگیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے نا؟ کیسے روکتی؟ بندہ جب نماز میں جاتا ہے تو کیا خیال کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اب وہ خیال پختہ ہوتے ہوتے ایک دن آپ کی ساری زندگی پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھ کے رستے میں آ رہے تھے اور آپ کو یاد آیا کہ ماں باپ نے کچھ کہا ہے، چھوڑو بہانہ کر دیں گے، نہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس دن یہ اس یاد کو آپ نے اپنے گھر والوں کے دل میں بسا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر کے سارے مسائل حل، اور گھر ہی کے نہیں، دنیا ہی کے نہیں، آخرت کے بھی سارے مسائل حل ہے نا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، جو نہیں مانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے عذاب کا انکار کرتا ہے یقیناً عذاب انہیں بھی دیا جائے گا۔ اس دن وہ انکار کرنے والے کہیں گے، وہ کافروں کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم مٹی بنائے گئے ہوتے اور ہم سے حساب نہ لیا جاتا ہے نا؟ جناب آپ انسان بنایا، اللہ نے آپ کو شعور بخشا ہے، عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو رہنے کو چھت دی ہے، کھانے کو نعمتیں دی ہے، تو اللہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال بھی کرے گا۔ حضرت عمر کا خوف دیکھیے، یہ بات حضرت عمر کی طرف بھی منسوب ہے، حضرت ابو بکر کی طرف بھی منسوب ہے۔ وہ چڑیا کو دیکھ کے کہتے تھے کہ تیری زندگی کیسی ہے، ایک ڈال سے دوسرے ڈال پہ جاتی، کاش میں چڑیا ہوتا کہ میں ایک ڈال سے دوسری ڈال پہ جاتا اور رب مجھ سے حساب نہیں لیتا۔ لیکن جناب رب آپ سے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ فرماتا ہے ضرور اس دن ہم تم سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے۔ یہ مت سوچنا کہ جوانی دی تھی تو جوانی کی طاقت، وہ نوجوان آج کل کہتے ہیں جوانی میں کون داڑیاں رکھتا ہے، جوانی میں کون مذہبی رنگ ڈھنگ میں رہتا ہے۔ جناب عین جوانی عبادت کا موقع ہوتا ہے، کہا گیا ہے ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو ابھی کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ آپ وہ کام کیجئے جس سے آپ کے دین کا سر بلند ہو، جس سے آپ کا رشتہ آپ کے رب سے مضبوط ہو، ہے نا؟ قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، برے کاموں سے بچیے، ہے نا؟ یہ تمام چیزیں کیجئے۔ اور آپ لوگ تو نیک بھلے لوگ ہیں، امید ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے، بابو کی زیارت ہوتی رہتی ہے مسجد میں۔ اور دوسری اہم ترین چیز یہ کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق بھی برتنے کا حکم دیا۔ دنیا میں رشتہ داریاں بھی اگر ہم سمجھیں تو یہ ہمارے سر کا درد ہے، اور سمجھیں تو یہ ہمارے لیے نعمت ہے، اور سمجھیں تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے نا؟ تو بہترین سمجھ یہ ہے کہ ہم ان سب کو اپنے لیے آزمائش سمجھتے ہیں، سب کو اپنے لیے آزمائش سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، آپ کے لیے آزمائش ہے کہ ایک کچی مٹی آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، آپ کی گود میں اللہ نے عطا کر دی ہے۔ اب اس مٹی کو آپ جیسی تشکیل دیں گے اس کا صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو نہ پڑھائے، بیٹے کو گالی سکھائے، جناب بڑے ہو کے اس کا بیٹا کسے گالی دے گا؟ ہم لوگ کے پاس آتے ہیں ماں باپ تو ہم کہتے ہیں آپ مت پڑھائیے اپنے بچے کو، لیکن اس کا صلہ آپ ہی بھگتنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اولادیں بگڑتی ہیں تو صلہ کون بھگتتا ہے؟ سب سے زیادہ ماں باپ ہی بھگتتے ہیں۔ بھائی تھانوں کے چکر کون آج مسلمانوں کے ماں باپ، آپ تو اچھے بھلے لوگ ہیں، آپ معاشرے میں رہتے ہیں، جانتے ہیں مسلم بچے تھانوں میں جاتے ہیں، جیل میں جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کو ہی مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بچوں کی اچھی پرورش
کسی ایک شخص کو معاشرے میں ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ زندگی بھر تو باپ نے اپنے بیٹے کو پکچریں دکھائی ہیں، گھمایا ٹہلایا ہے، اور آخری وقت مولانا صاحب سے کہتا ہے بہت عاجز آ گیا ہوں مولانا صاحب، کوئی ایسی تعویذ بنا دیجیے کہ صحیح ہوگا۔ جناب جو 25 سال کی تربیت ہے وہ کہاں گئی؟ ایک چھوٹی سی تعویذ اثر کر جائے گی 25 سال کی تربیت ہے نا؟ یہ ایسی نان پریکٹیکل بات ہے جسے دین اسلام قبول نہیں کرتا۔ دین اسلام چاہتا یہ ہے کہ جہاں آپ نمازی ہوئیے، پرہیزگار ہوئیے، ویسے آپ لوگوں کو جھڑکتے نہ پھریے۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی سے زیادہ کوئی مقبول ہے؟ آپ بتائیں۔ نہیں۔ ہمارے نبی سے زیادہ کوئی محبوب ہے؟ نہیں۔ آپ نبی سے زیادہ میٹھا بولنے والا بھی نہیں دکھا سکتے، نبی سے زیادہ درگزر کرنے والا بھی نہیں دکھا سکتے۔ جن سے لوگ معافیاں نہیں مانگتے تھے، رسول ایسے ہی درگزر کر دیتے ہے نا؟ آج ہمارا دل اتنا بڑا ہو گیا ہے، کیا ہم نے رسول سے زیادہ نیکیاں معاذ اللہ کما لی ہیں کہ ہم اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ہم انتظار ہمیں رہتا ہے، اور جناب لوگ معافیاں بھی مانگتے ہیں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں نا؟ وہ ایک جناب ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، جب ان کی والدہ بیمار تھیں تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا مجھ سے ملنے آ جاؤ، تو بیٹے کا جملہ سنیے اور دیکھیے ہم کس دور پرفتن میں جی رہے ہیں۔ بیٹے نے کہا امی سے کہہ دو اب قبرستان میں ملاقات ہو۔ یہ بیٹوں کی حرکت ہے نا؟ اور میں تو کہتا ہوں یہ صرف بیٹے کی زبان نہیں بول رہی تھی، اس ماں کی تربیت بھی تھی جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ افسوس ہوتا ہے جناب ہے نا کہ آپ کی اولاد بڑی ہوتی ہے، یہ مت سوچیے آپ کی اولاد بول رہی، آپ کی تربیت بول رہی۔ آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں، آپ نے یہی بویا تھا آپ یہی کاٹ رہے ہیں، بات ختم۔ صرف ایک پہلو خراب نہیں ہو سکتا، دونوں میں خرابیاں ہوتی۔ باپ چاہتا ہے میں منہ میں گٹکا بھرے رہوں اور میرا بیٹا گلی بھی نہ کھائے، یہ کیسی نان پریکٹیکل اور بری بات ہے نا؟ بیٹا چاہتا ہے ہم چچا سے لڑائی بھی کریں اور میرا بیٹا کسی کے سامنے سر بھی نہ اٹھائے۔ آج تو مسلمان گھروں کی حالت یہ ہے کہ جب بچے صبح آنکھ کھولتے ہیں تو ماں باپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں، غلطیاں گنوا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے تم نے جوانی میں کیا کیا گل کھلایا۔ کیا یہ بچوں کے سامنے کرنے والی باتیں ہوتی؟ جو بچے صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ سے ایسے جملے سنیں گے، کیا وہ کبھی نیک بھلے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا آج آپ کے خوف سے دب جائیں، لیکن کیا کل وہ ایسے ہوں گے؟ کیا وہ بہترین معاشرہ بنانے میں اچھا رول ادا کر پائیں گے؟ کبھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کا اخلاق اپنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ نبی کی امہات المومنین میں سے ایک خاتون امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہتے ہیں نا؟ ایک بار کسی امہات المومنین نے، نام ان کا ذکر نہیں ہے روایت میں، نبی علیہ السلام کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں پیچھے کر دیا۔ ان کی والدہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا، یعنی نبی علیہ السلام کی بیوی کو ڈانٹا۔ نبی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ اسے معاف کر دیجئے، وہ میری بیوی ہے، وہ اس سے بھی زیادہ میرے معاملات میں آگے بڑھی ہوئی، یعنی اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، آپ ہمارے بیچ میں مت پڑی، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کا اخلاق ہے، بغیر معافی مانگے معاف کرنا میرے آقا کی سنت ہے نا؟ معافی مانگنے پہ تو کون نہیں معاف کر دیتا، اس میں کمال تھوڑی ہے نا؟ اور اس کے بعد میں نے حضرت عائشہ کے بارے میں پڑھا ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ کسی کی حیثیت کی نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھ دے اور اللہ تعالیٰ اسے برباد نہ کر دے، یہ تعلیم امت کے لیے۔ حضرت عائشہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کچھ اختلاف رائے ہوگی، کچھ بات ہوگی، تو نبی علیہ السلام نے کتنا پیارا قانون ہمیں دیا۔ نبی کو کسی کو فیصل اور جج بنانے کی ضرورت ہے نہیں، پھر بھی نبی نے حضرت ابو بکر جو نبی علیہ السلام کے سسر بھی لگتے ہیں رشتے میں اور حضرت عائشہ کے والد ہیں، ان کو ایز تھرڈ پارٹی بیچ میں بٹھایا اور حضرت عائشہ سے پوچھا حضرت ابو بکر نے کیا معاملہ، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا، ایک تھپڑ مارا حضرت ابو بکر، حضرت عائشہ کے منہ سے خون آ گیا۔ والد تھے، اپنی بیٹی کو مارا کہ تم نبی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہو۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں اس لیے فیصل بنایا تھا، تم چھوڑو میری بیوی کو۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ حضرت ابو بکر کو دور کیا اور کہا یہ طریقہ ہوتا ہے صلح کرانے کا، اس طرح سے عورتوں پہ سختی کی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنے آخری جملوں میں جو ارشاد فرمایا وہ نماز کی تلقین کی ہے اور فرمایا ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا جو تمہارے ہاتھوں کے ماتحت ہیں، یعنی تمہارے غلام ہیں، اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تمہارے پاس قیدی کی منزل میں ہے، فرمایا نبی علیہ السلام۔
یہ ہمارے نبی کی وہ تعلیم ہے جو گھر گھرانے کو خوبصورت بناتی، معاشرے کو خوبصورت بناتی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں درگزر کرنا سکھایا، نبی علیہ السلام نے ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ اور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے میں نے پوچھا ہے کہ شادی بعد آپ کے تجربے کیا، تو وہ کہتے ہیں اگر آپ معاف کرنا نہیں جانتے ہیں تو آپ شادی مت کیجیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورتیں غلطیاں نہ کریں یا شوہر ہی غلطی نہ کرے، ہے نا۔ نبی سے تو غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، نبی تو نبی ہے نا۔ پھر بھی امہات المومنین کے درمیان، اور دیکھیں کتنے کمال کی بات ہے نا، آج ہماری ایک بیوی ہو اور ہمارا انتقال ہو جائے تو اس کے 100 شکوے ہمارے سروں پہ ہوتے ہیں کہ میرے شوہر نے زندگی میں یہ نہیں پورا کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں ہوتے کہ نہیں ہوتے۔ نبی نے اپنے پیچھے 9 بیویاں چھوڑی، کسی کی زبان پہ ایک بھی شکوہ نہیں، کسی نے نہیں کہا کہ نبی نے فلانا حق میرا ادا نہیں کیا، نبی نے مجھے ٹائم کم دیا ہے، کسی نے نہیں کہا۔ آپ دکھا دیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بیوی کو، بیوی چھوڑیں، نبی نے اپنے پیچھے 1,24,000 صحابہ چھوڑے ہیں، کوئی صحابہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ نبی نے فلانے موقع پہ میری عزت افزائی نہیں کی۔ آج حضرت ابو بکر کے بارے میں ہم کہہ سکتے تھے کہ ان کا احسان نبی کے اوپر ہے، اگر نبی نے نہ کہا ہوتا۔ ہماری اتنی ہمت تھی کوئی یہ کہے کہ کوئی نبی کا محسن ہے، ہم کہہ سکتے تھے کوئی ایسا بھی ہے جس پر نبی کہتے ہیں کہ ابو بکر کا احسان میرے اوپر ہے۔ اگر نبی نے یہ نہیں کہا ہوتا، دنیا میں کسی کی ہمت تھی کوئی کہہ دیتا؟ نہیں کہہ پاتا نا۔ کون کہتا کہ نبی پہ کسی کا احسان ہے؟ نبی کا تو خود احسان ہے، ہمیں ایمان دیا، ان کے ذریعے ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا۔ نبی فرماتے ہیں یہ ان کی عزت افزائی تھی، ہے نا، یہ ان سے محبت تھی کہ نبی علیہ السلام جن سے اپنے کام لیتے تھے ان کی عزتیں بھی بڑھاتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں سنا آپ لوگوں نے؟ نبی نے فرمایا نا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ نبی نے فرمایا، نبی کی حدیث پاک ہے، اگر نبی یہ نہ کہتے تو کوئی کہہ سکتا؟ نہیں کہہ سکتا۔ نبی نے اپنی بیویوں میں جو صدقہ زیادہ کرتی تھیں انہیں لمبی ہاتھ والی قرار دیا، لمبی ہاتھ والی۔ وعلیکم السلام، ہاں بیٹھ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جو صدقہ زیادہ کرتی تھی انہیں اس بیوی کو اپنے کیا نام دیا؟ لمبی ہاتھ والی، لمبی ہاتھ والی۔ یعنی یہ نام نہیں دے رہے تھے نبی علیہ السلام، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، ان کی دل جوئی کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بڑوں نے کہا جب گھر میں رہو تو بچوں کی طرح رہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ لفظ تھوڑا ہلکا ہے، نبی کی شان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تو حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے، کبھی خود ہار جاتے، نبی ہار نہیں سکتے، کبھی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے، حضرت عائشہ آگے چلی جاتی، کبھی حضرت عائشہ پیچھے رہ جاتی، نبی آگے چلے جاتے اور فرماتے تھے دیکھو عائشہ میں نے تم سے فلانے دن کا بدلہ لیا ہے، فلانے دن کا بدلہ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے نا، نبی علیہ السلام کے غلاموں نے تہائی دنیا پہ حکومت کی اور نبی کی باتیں مکہ کے کافروں نے بھی مانی۔ آپ کی بات تو شاید آپ کے رشتہ دار، ہماری آپ کی بات، میرا جھگڑا رحمت بھائی میرے دوست نے پھر بھی میری بات نہیں مانی۔ اور نبی کو صادق اور امین کس نے کہا ہے؟ نبی کے دشمنوں نے کہا، جو ان کے جان کے دشمن تھے انہوں نے صادق اور امین کہا، اتنے سنجیدہ معاشرے میں۔ اور جب گھر میں آتے تو حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے، ہے نا۔ تو ہمارے بڑوں نے کیا کہا کہ اپنے گھر میں بچوں کی طرح رہو۔ پتہ چلا کوئی مفتی صاحب بن گئے، حافظ صاحب بن گئے، عالم صاحب بن گئے، اب گھر میں باہر لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانے دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، حضرت کو چپل بھی نہیں پہننا پڑ رہا ہے، اب گھر میں بھی آئے تو صبح اٹھ گئے بستر سے کہ امائی چائے لا کے دیں، ہماری امائی ہمارے پیروں میں جوتیاں پہنائیں، تو بری بات ہے نا۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے تو ہم بچے ہیں، ان کے سامنے کیا حافظ، عالم، قاری، مولانا، مفتی، پروفیسر، ہم ان کے سامنے تو کسی حیثیت کے مالک نہیں، ان کے تو اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں۔ روایتوں کی روشنی میں غالباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، کسی نے آ کے پوچھا ماں باپ کی کیا حقوق ہیں، تو فرمایا اگر ان کے سارے جسم پر پیپ آ جائے، پیپ، مواد، تم اسے چاٹ کے بھی صاف کرو تو اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ دنیا میں کوئی ایسا فلسفہ دے سکتا ہے؟ کہا چاٹ کر صاف کرو اپنی زبان سے، پھر بھی تم اپنے ماں باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ تو پھر کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ماں باپ کو بہت دیا، ماں باپ ہمیں مانتے نہیں ہیں؟ آج تو ہر بچے کا شکوہ ہے، حضرت آپ جانتے نہیں ہیں میرے اماں ابا ہم کو مانتے ہی نہیں، آ کے کہتے ہیں بچے ہم لوگ سے، ہے نا۔ یہ اس موبائل کی برکت ہے، دین سے دور ہونے کی برکت ہے، ورنہ قرآن نے کیا تعلیم دی ہے آپ کے بچوں کو، یہ سنیں
آپ تو حافظ قرآن ہیں، غالباً آپ کو سورہ بھی یاد ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اف نہ کرو اپنے ماں باپ کو. کہا گیا کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو. جب وہ تم سے بار بار کوئی چیز کہیں، جب وہ بڑھوتی کو پہنچ جائیں، عادت ہوتی ہے بار بار کہا اف تک نہ کرو. انکار کی بات نہیں، اف تک نہ کرو، یعنی بھاری دل سے بھی ان کے کام نہیں کرنے، خوش دلی سے کرنے. ماں اٹھے تو اسے کہنا نہ پڑے کہ میرے اوپر سے کمبل ہٹا دو، آپ کو خود بخود اس کے اوپر سے کمبل ہٹا دینا چاہیے. ماں جب کھڑی ہو اور اپنے پیر نیچے کرے تو اس سے پہلے اس کے پاؤں میں جوتیاں پہنانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا. اس کی تمام تر ضروریات پوری کرنا جب آپ اس کے سامنے موجود ہیں. اور اتنا عظیم فلسفہ کہ اگر آپ نفل نماز میں ہیں تو ماں بلائے، اس کو آپ کی ضرورت ہو اور آپ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے تو نماز توڑ کے آپ ماں کی خدمت میں حاضر ہوئیے. اور نبی نے تو فرمایا ہے، نبی سے لوگوں نے پوچھا سب سے زیادہ ہمارے نیک سلوک کے حقدار کون ہیں، نیک سلوک ہم کس کے ساتھ کریں. اور آج دور قیامت ہے، ہم اپنے دوستوں سے بہت اچھے سے باتیں کریں لیکن اپنے گھر میں اچھے سے گھر میں آتے ہی ہمارا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، گھر میں آتے ہی ساری تھکن ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے نا. گھر میں آتے ہی یہ سب ہوتا ہے. نبی نے کہا بھی قرب قیامت لوگ اپنے دوستوں سے اچھا سلوک کریں گے، گھر والوں سے برا سلوک کریں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. لیکن کیا ہم اتنے برے ہو گئے کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم اپنے عمل کو نہیں سدھارے؟ کتنی بری بات ہوگی ہے نا. کہ ایسے پیغام جن کے نبی نے دیے ہیں، ایسی محبتیں جن کے نبی نے آپس میں ڈالی ہے، وہ اگر آپس میں نفرت کے ساتھ رہیں، ہم اگر آپس میں ایک دوسرے سے بغض کینہ، ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ سے میری پہلی بار ملاقات، آپ سے بھی پہلی بار ملاقات، آپ کو میں کیا جانوں، آپ کو کیا جانوں، آپ کو بھی نہیں جانوں، کیا رشتہ ہے ہمارا؟ یہ کلمے کا ہی رشتہ ہے جس نے ہمیں یہاں بیٹھایا ہے. یا آپ کے دل میں تھوڑا سا میرا ادب احترام اور عقیدت ہے؟ ورنہ جناب یہ تو ایسا دور ہے کہ لوگ بس خود ہی کو جانتے ہیں، کسی کو اپنے بات کرنا نہیں پسند کرتے. ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ جس کو کوئی منہ نہ لگائے، جس سے کوئی نہ بات کرے تو اس پہ بھی رحم کیا کرو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو، ہے نا. آپ کے بچے اسکولوں سے آتے ہیں تو کتوں کو مار رہے ہوتے ہیں، جانوروں کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں. یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو نبی کی تعلیم سے دور کر دی. اور کیسے دور کیا آپ کو معلوم؟ تعلیم نہ دے کے دور کیا. آپ بتائیں، آپ کو لگتا ہے ہم نے تعلیم نہ دے کے دور کیا تو آپ غلط کہتے ہیں. جناب یہ انفارمیشن کا دور ہے. آپ کا بچہ دن بھر مولانا صاحب کی تقریر سنتا رہتا ہے، پھر بھی عمل اس کے اندر نہیں. کیوں؟ ہمارے کردار لوگوں کو عمل کی طرف دعوت نہیں دیتے. ایک بیٹا جو دن میں اپنے ماں کو بھی نمازیں قضا کرتے دیکھتا ہے، باپ کو بھی قضا کرتے دیکھتا ہے، اپنے بڑوں کو نمازیں نہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور ان تمام کاموں کی بجائے دنیا داری میں ملوث دیکھتا ہے، وہ بچہ کیسے نمازی ہو سکتا ہے؟ جس بچے کے سامنے اب تو ہمارے معاشرے میں ذات پات بھی آ گئی ہے، لیکن اس پہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جناب ذات پات سے زیادہ تربیت کا اثر ہوتا ہے. کسی سید زادے کو کسی غیر تربیت یافتہ لوگوں کے پاس رکھ کے دیکھ لیجئے، اس کے منہ پہ بھی گالی آ جائے گی. اور کسی نیچی ذات کے آدمی کو کسی اچھے بھلے لوگ کے ساتھ رکھ کے دیکھ لیجئے تو وہ بھی نیک ہو جائے. تربیت کا اثر ہوتا ہے، ذات پات کا اثر. اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں شعبے اور قبائل میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم پہچانے جاؤ. تو تربیت کا، صحبت کا نہایت طور پہ اثر ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق بھی اچھے کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں میں محبتیں تقسیم کریں، ہے نا. یہ بہت بڑا المیہ ہے. قرآن مجید نے اپنے بچوں سے دوستوں کی طرح باتیں کرنے کا حکم دیا. دوست بناؤ، باتیں کرو. لیکن آج باپ ہوتا ہے. میں نے کہا نا کہ گھر میں بچہ بن کے رہنا چاہیے، صرف چھوٹوں کو نہیں. نبی سے بڑا کون ہے؟ نبی سے بڑا کون اس دنیا میں، جن کی شان یہ کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ہے نبی کی ذات. اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی کا مرتبہ ہے نا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ آپ نے حضرت امام حسین کے بارے میں سنا ہے. امام حسن و حسین نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے جب وہ سجدے میں ہوتے تھے. آج آپ کا بچہ نماز کے آگے آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ 4 تماچے لگاتے ہیں اس کو پیار سے بتانے کی بجائے کہ بیٹا نماز جب کوئی پڑھے تو اس کے سامنے نہیں بیٹھا جاتا. یہ بری بات. ہمارے نبی نے فرمایا اصل ہمارے پاس تعلیم نہیں تو ہم بچوں کو دیں گے کیا؟ خالی برتن سے کیا ٹپکے گا؟
ہے کہ نہیں؟ برتن میں کچھ ہوگا تو ٹپکے. تو پہلے خود ہمیں ساری توجہ اپنی طرف رکھنی چاہیے. ہم سارے معاشرے کی غلطیاں گنتے ہیں. شوہر جب کسی کے گھر ہم لوگ جاتے ہیں, بچے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا بتا دیجیے گا کہ بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے. بڑے بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا بتا دیجیے گا اولاد میری بہت نافرمان ہو گئی. شوہر بلاتا ہے تو کہتے ہیں ذرا بتا دیجیے گا شوہر کا کتنا حق ہے. بیویاں بلاتی ہیں تو کہتی ہیں ذرا بتا دیجیے گا کہ میرے شوہر کے اوپر کی بیوی کتنا حق ہے, ادا نہیں کرتا. یہ اسے کہتے ہیں اپنے چھوڑ کے. اچھا, ہم اپنے علاوہ کسی کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے, ایک حد تک کر سکتے ہیں. جیسے بھائی ہیں, ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ ہم جائیں ان کو کسی, میرے پاس واشنگ مشین تو ہے نہیں کہ ہم دھو کے ان کو صاف پاک کر سکتے ہیں. ہم انہیں بتا سکتے ہیں نمازیں فرض ہیں, لیکن آپ بتائیں اگر آپ کو خود نماز پڑھنی ہے تو آپ کے جسم پہ کسی اور کا قابو ہے؟ کسی کا قابو نہیں. اللہ نے طاقت دی, اٹھ کے پڑھ لیجیے نماز, ہے نا. لیکن ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں جس پہ ہمارا قابو چلتا, یا لمیٹڈ حد تک ہمارا قابو چلتا ہے. تو پہلی بات یہ کہ جو بھی باتیں بتائی جائیں, اصل میں ہوتا یہ جلسے میں اگر بچوں کے حقوق بتا دیے جائیں تو باپ جلسے کے بعد کہتا سنا تم نے, سنے ہو, تمیز تہذیب سیکھ لو. باپ کے بتا دیے جائیں تو پھر شوہر کے بتا دیے جائیں تو بیویاں کہتی سن لیے کتنا ظلم کرتے ہو تم میرے اوپر. اور شوہروں کے بتا دیے جائیں تو بیویاں, شوہر کہتے ہیں سنا کتنی فرما برداری تم کو کرنی ہے میری. یہی ہو رہا ہمارے معاشرے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمیں خود کو سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنے دل کو وسیع رکھنا چاہیے. نبی نے انہیں معاف کیا ہے جنہوں نے نبی کے چچا کے کلیجے چبائے. حضرت ہندا ایک ہیں صحابیہ, انہوں نے نبی کے چچا کی شہادت کے بعد ان کی لاش کے پھاڑا اور ان کا کلیجہ نکال کے کچا کلیجہ چبایا ہے. جب ایمان لے آئیں تو نبی کے سامنے آئیں, فرمایا کہ ایسا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے لیکن تم میرے سامنے مت آیا, تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آئی. کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا. کیا دنیا میں کوئی اتنے بڑا دل والا بھی ہے جو اتنی بڑی بڑی غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں؟ اور ان کے امتی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر آپس میں اختیار کیے ہوئے, آپس میں ایک دوسروں سے محبت, نفرت, آپس میں ایک دوسروں سے بغض, حسد, یہ ساری چیزیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قدم بڑھائیں, اپنے اخلاق کو اچھا کریں. امام حسن حسین کا واقعہ بتا دیجیے کہ دو نظریاتی وہ تھے, پہل کی افضلیت سمجھتے ہیں. جو پہل کرے گا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا نا کہ پہل کون کرے. اسی پہ ہمارا چھوٹا ہے تو وہ سوچے گا کہ بڑے ہو کے بڑا, یہ واقعہ بتا دیجیے. اب اصل میں یہ ہے کہ ہمیں ایسی عزت حاصل ہو گئی جو عزت ہے نہیں, سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے ہیں, اور عزت اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیچا پہلے آ جائیں گے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کچھ اختلاف رائے ہو گئے. جب اختلاف رائے ہوا تو لوگ, امام حسین چھوٹے ہیں تو لوگ امام حسین کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ایسا آپ معافی مانگ لیجیے, آپ چھوٹے ہیں. اسی صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا جان کے منہ سے یہ سنا ہے, یہ حدیث پاک ہے کہ جو پہلے معافی مانگتا ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے. دیکھیے خیر خواہی کا جذبہ کتنا تھا, وہ اپنے بڑے بھائی کی بھلائی کتنی چاہتے تھے. انہوں نے کہا جناب مجھے اپنے نانا کی یہ حدیث پتا ہے اور یہی حدیث مجھے معافی نہیں مانگنے دیتی. آپ کو معلوم, میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بڑے بھائی سے پہلے جنت میں چلا جاؤں. آج کون سا بھائی ہے جو چاہتا ہے میرا بھائی جنت میں چلا جائے؟ کون سا بھائی ہے جو بھلائیوں میں اپنے بھائی کو آگے کرتا ہے؟ کوئی ہے جو 100-150 روپے اپنے بھائی کی جیب میں ڈال دے کہ تم دے دو اپنے ہاتھ سے؟ ہے کیسا بھائی؟ کبھی ہم ایسی محبتیں کرتے ہیں اپنے بھائیوں سے؟ اور توقع ہمیں ایسی ہے کہ میرا بھائی ایسا ہے تو ویسا ہے. کبھی آپ اس سے محبتیں کریے تو جناب, پہلے آپ قدم تو بڑھائیے, پہلے آپ اپنے دل میں اس کی فکر تو لائیے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سچی محبت کیجیے, انشاءاللہ ساری رشتہ داریاں سنور جائیں, ہے نا. یہ جو دل میں سچی محبت ہوتی ہے وہ خود بخود لوگوں کو اپنے طرف کھینچ لیتی ہے. کمال کا کھینچاؤ ہوتا ہے اس محبت میں. تو ضرورت ہے کہ ہمیں ایسی محبتوں کی, ایسے چیزوں میں اپنے طرف سے پہل کرنی چاہیے. اور کتنی پیاری بات نبی نے فرمائی, جو پہل کرے گا صلح کرنے میں وہ پہلے جنت میں جائے, ہے نا. وہ پہلے جنت میں جائے. جنت کی خواہش کون نہیں رکھتا؟ شراب پی کے بھی لوگ کہتے ہیں مجھے جنت میں جانا ہے, نمازیں چھوڑ کے بھی کہتے ہیں جنت میں جانا. حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں وہ بے وقوف ترین لوگ ہیں جو اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے اور جنت کی خواہش رکھتے, ہے نا. ہمیں پہلے اللہ کے احکام پہ عمل کیجئے, اللہ کے نیک بندے بنیے. اپنے نمازوں کی پابندی کیجئے, روزوں کی پابندی کیجئے,
عبادتیں کیجئے، حج کیجئے، اور اس کے بعد آپ کیا کیجئے، اپنے اخلاق بھی درست کیجئے، عبادتوں کے ساتھ ساتھ 3 دن اگر بول چال بند اپنے رہتی ہے تو اپنے کیا اخلاق بھی درست کیجئے۔ اور کھانے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ فرمایا گیا یہ بے برکتی کی باتیں ہوتی ہیں کہ بندہ مان لیجیے میری رومی بھائی سے کچھ اچھا، یہ فطری چیز ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رومی بھائی کے ساتھ ہوں اور میری کچھ اختلاف رائے نہ ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا گیا مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مومن بھائی سے سلام کلام بند رکھے، ہے نا۔ اور صحابہ جذبہ کیسا تھا ان کا، جب 2 دن ہوتا بے چین ہو جاتے کہ کہیں ہمارا ایمان تو کمزور نہیں ہے، وہ چلے ہم ہی پہلے معافی مانگ لیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے بول چال بند نہیں رکھتے، یہ ہمارے صحابہ کا جذبہ، یہ ہمارے نبی کی تعلیم۔ لیکن آج جہاں ہم نمازوں سے دور ہیں، ہمارے اخلاق بھی برے ہو گئے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہیں جیسے جسم اور روح جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نمازی ہوتے تو شاید ہمارے اخلاق اچھے ہوتے، اور ہمارے اخلاق اچھے ہوتے تو شاید اسی کی برکت سے اللہ ہمیں نمازی بنا دیتا، اسی کی برکت سے۔ آپ پہل کر کے دیکھیں، سب کی زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں۔ چلے میرے زندگی میں کوئی ناراض ہے مجھ سے تو میں جاؤں اس سے معافی مانگ لوں، یہ چھپی ڈھکی بات ہے، میں کیا جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے۔ کوئی رشتہ دار ناراض ہے، آپ پہل کیجئے اس سے معافی مانگیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں شادی میں نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ شادیاں کتنا بڑا موقع ہے صلح کرنے کا، ارے چلو انہوں نے نہیں بلایا، ہم اس بار بلا لے رہے ہیں، اسی بہانے صلح ہو جائے گی۔ اور شادیاں چھوڑیے، رومی بھائی نے مثال دی تھی ایک بار کہ کسی جناب سے تھوڑا اختلاف رائے تھا، تو انہوں نے بس ان سے اتنا پوچھا تھا کہ میں پلیٹ اٹھا دوں آپ کے لیے، اتنے پہ صلح ہو گئی تھی۔ لوگ اتنے نرم دل ہیں، ہم سے بڑا ناراض رہتے تھے، تو ناراض کیا کچھ تھی، ہم بھی ٹائٹ رہتے تھے۔ اتفاق کیا ہوا کہ ہم لوگ شادی میں رشتے داری تھی تو وہ بھی جائیں گے ہم بھی جائیں گے، تو وہ پلیٹ اٹھا رہا تھا، میں اس چکر میں تھا کہ ان سے کیسے صلح تو وہ جیسے ہی پلیٹ ہم لینے گئے دوسرے سسٹم وہ آگے بڑھے تو ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے پلیٹ اٹھا کے دے دی، خیر دیکھا ہم بھی جب بغل میں جا کے انہیں کے بیٹھ گئے کھانا کھا رہے، تب تک وہ اپنے بچے کو بلائے پانی کے لیے، تو پہلے کہے کہ چچا بلا کے پانی دو، تو پھر اپنے لائے، تو پھر ہم لوگ خوشگوار ماحول میں باہر ہیں، تو پہل کرنا پڑتا ہے اور پرانی باتوں کو بھولنا پڑتا ہے۔ اور سب سے بڑا معاملہ ہے کہ جب ہم اگر ایک دوسرے کے قریب رہیں گے تو سب سے بڑا ہمارا ٹینشن دور ہوگا، ذہنی اور سکون آدھا ڈپریشن تو یہی ہے۔ اچھا، مردوں میں اختلاف، عورتوں میں 2 ہاتھ آگے، ایسا نہیں خدا خواستہ اس گھر میں ہوگا، اللہ نہ کرے، آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یہ سارے معاشرے کی پرابلم، یہ حالات ہم لوگ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے نہیں کہ آپ یہ بڑا مسئلہ ہو گیا کہ یہ غیروں میں یہ چیز بڑی بڑھ گئی ہے کہ ان کے وہاں محبت بڑھ گئی۔ بڑی محبت، کالج میں پڑھاتا ہوں، سینٹرل اکیڈمی ٹیچر ہوں، اگر کوئی بچہ جیسے ایک بچی بڑا اچھا لگا مجھ کو، مسلم تھی، کہ بیٹا تم 2 دن آئی نہیں کالج، کلاس ٹیچر میں، سر وہ بڑی ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ہم کو کھانا ان کا بھی بنانا، مطلب مجھ کو سن کے اتنا ہوا کہ یہ اخلاق ہمارے وہاں تھا وہ ان کے وہاں چلا۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ مسلمان صحابہ کے بارے میں فرمایا رحماء بینہم واشداء علی الکفار، کہ آپس میں نہایت رحیم ہوتے ہیں، رحم کرنے والے، اور کافروں پہ نہایت سخت ہوتے ہیں۔ آج ہمارا الٹا ہو چکا ہے نا، ہمیں آپس میں نہایت رحم کرنے والا، پہل کرنے والا۔ ہم تو عید میں بھی گلے اب دیکھتے ملتے ہیں تو پھر دکھاوے کے لیے ٹھیک، چہرے کیا دیکھ فائدہ ہے کے اس سے؟ ڈیپیاں لگانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں سے، اب خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے تو دیکھیے پھر چارپائی پکڑ کے ہوتا ہے، کاش کے پہلے مل لیتے ہیں، وہ کاش آج ہی نہ زندگی، کیونکہ ہم لوگ کی مہم یہ ہے کہ ہمارے سرکار کی پہلی، اور پھر اسلام تو محبت کا مذہب ہی ہے، غیروں سے، پڑوسی سے محبت۔ پڑوسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ بغل میں کافر مشرک، 40 گھر کی بات ہے، تو یہ آپ کے بغل میں جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ پتہ نہیں کون ہے، ہم نہیں جانتے، لیکن اس کا احترام اتنا ہے کہ آپ کے کھڑے ہونے سے اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہمارے گھر میں تو خیر آپ لوگ تو نیک لوگ ہیں، ہم لوگ اور بھی کئی جگہ گئے تو ہم صرف اس لیے بات کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی دوسروں سے کہیے کہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، اور گھر کا بڑا اگر کھڑا ہو جائے چھوٹے بھائی پہ، اور عید میلاد النبی کہا ہی گیا ہے، میلاد ختم ہو سب لوگ گلے ملیے اور دل سے ملیے، اور اللہ کو آگے جان کے پورا توبہ کر کے ملیے، ختم، کیا تھا کیا ہے کچھ نہیں۔ ہم لوگوں نے کئی جگہ ایسے کرایا ہے کہ عید میلاد النبی، عید کا مطلب خوشی کا،
دل صاف ہو، ذہن صاف رہے اور گھر کا سکون چھن جاتا ہے. گھر کے ماحول اگر امام صاحب اچھے نہیں رہتے تو سب سے بڑا نقصان تو مردوں کا ہوتا ہے. وہ گیا کالج گیا روزی روٹی کمانے، اس کو فکر گھر کی ہے. اچھا گھر آپس میں تعلقات اچھے ہوتے تو آدمی ارے بھائی تو ہے دیکھ ہی لے گا، بھتیجا تو ہے دیکھ لے گا، 2 روٹی چین سے کمائے گا، 2 روٹی چین سے کھائے گا. تو یہ اس پہ بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ کا بات چاہتے ہیں. آپ سب نیک لوگ ہیں کہ اپنے پڑوس میں اپنے لوگوں میں یہ پیغام بھیجیے. ایک دوسرے پہلی کوشش ہے، بلکہ میں نے تو ایک مہم چلائی تھی کہ بچوں کو کہ موبائل کا یوز صحیح کیجیے. اپنے بچوں سے بڑوں سے میں نے کہا تھا کہ 12 سرکار کی 1500 سالہ جشن ہے، ہم اس موبائل کا بھی یوز کر سکتے ہیں صحیح. ہم کچھ نہیں، ہم ان 15 لوگوں کو فون کریں گے جن سے ہماری بات چیت نہیں، اور اس نیت سے کریں گے کہ وہ خوش ہو نہیں. سرکار کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہم فون کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ کا 1500 سالہ جشن ہے، ہم اپنے 15 رشتہ داروں سے اسی محبت کے صدقے میں ہم اپنا قدم بڑھا رہے ہیں. ہم آپ گواہ بنیے، ہم فون کر رہے ہیں، ہم بات کریں، سامنے والا نہ ملے، ہمارا قدم بڑھانا ہماری زندگی ثواب ملے گا. اور ہمارے قدم بڑھانے سے وہ اگر مل لیا، اب جب تک ہم دونوں سانس لیں گے کیونکہ ہم نے بھی نیت نیک کیا، تب تک قیامت تک جو ہے اس کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ کوشش ہونی چاہیے. جب تک ہم ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے کوئی کام نہیں ہوگا. اور یہ ہمارا اخلاقی اور انسانی فریضہ نہیں ہے، ہمارا دینی فریضہ. دنیا کے لوگ اس لیے آپس میں محبت کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. ہم آپ سے کہتے ہیں اللہ دنیا کا کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے پاس ایسی فلسفی ہو کہ آپ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملیے، اللہ اس پہ اجر عطا فرمائے. آپ دکھائیں دنیا کا کوئی ایسا مذہب ہے نا. دنیا داری پہ تو کوئی ثواب نہیں ملتا نا. آپ دنیا داری بھی اللہ کے احکام کی پابندی کے ساتھ کیجئے، اللہ اس پہ بھی اجر عطا فرمائے، ہے نا. یعنی آپ اپنے ماں کو مسکرا کے دیکھیے، اپنے بیوی کے ساتھ ہنس کے بات کیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور ہے، آپ نے سنا ہوتا تھا نا کہ حضرت عائشہ جس ہڈی کو چوس کے رکھتی، نبی اسی ہڈی کو چوستے. آپ سمجھ سکتے ہیں ایک استعمال شدہ ہڈی میں کیا سواد ملتا ہے. یہ محبت کی علامت، یہ اظہار محبت ہے نا. نبی علیہ السلام ان کے گلاس پہ ان کے لبوں کے نشان تلاشتے کہ جہاں سے عائشہ نے پیا میں بھی پیوں. یہ اظہار محبت کے لیے ہے نا. لیکن آج ایسی محبتیں نہیں رہتی. نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے ماتھے چومتے ہے نا. آج ہماری بیٹیاں اپنے ماں باپ سے دور ہیں اور غیروں سے قریب. ہم وقت نہیں دیتے بچوں کو. ہم اپنے بچوں سے بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، ان سے بھلائی کی، ان کو اظہار محبت نہیں کرتے. تو بہرحال، اور ہمارے نبی نے کتنی پیاری بات کی. چند آخری باتیں کہہ کے اپنی بات سمیٹ لوں کہ فرمایا جو تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے رشتہ جوڑو. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ارے کیا کریں مولانا صاحب، ہم نے تو کوشش کی تھی، وہ نہیں مانا تو ہم کیا کریں. ایسا نہیں، بار بار کوشش کرتے رہیں. تا زندگی آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے قدم بڑھاتے رہیں. اور یہ غالباً حدیث پاک ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، بڑوں سے سنا ہے کہ اگر معافی مانگنے میں پہل کرنے کی وجہ سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو مجھ محمد مصطفیٰ سے قیامت کے دن وہ عزت لے لے. اب اس سے بڑا ضامن آپ کو آپ کی عزتوں کا کون ملے. آپ یہ سمجھیں کہ جھک جانے سے، معافی مانگنے سے عزتیں گھٹ جاتی ہے، تو جناب ایسا نہیں ہوتا. تو ساری زندگی آپ رشتہ داریاں کاٹنے میں نہیں بلکہ رشتہ داریاں جوڑنے میں لگی ہے نا. جو رشتہ دار ہیں، ناراض گھر کے احباب ہیں، انہیں منانے کی کوشش کیجیے اگر ایسا ہے آپ کی زندگی میں. ناراض دوست ہیں، ناراض لوگ ہیں، ناراض پڑوسی ہے، کبھی کچھ نہیں جاتا اس کے گھر. اور نبی نے تو فرمایا جب تم سالن بناؤ، گوشت بناؤ تو سالن بڑھا لو اور اپنے پڑوسی کو بھی دے آؤ. اب بتائیں اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے تو آپ کا پڑوسی کبھی ناراض ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں. بی بی عائشہ کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ جب انتقال ہو گیا تو ان کی سہیلیوں کو تحفہ بھجواتے. انتقال کرنے کے بعد تو اولادیں فراموش کر دیتی. باپ کا انتقال ہوئے 2 سال ہوا، بھول جاتی ہیں اولادیں، ان کو ایصال ثواب بھی نہیں کرتی. لوگ آج کثرت کے ساتھ مزارات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ قصبے فیض کے لیے جائز بھی ہے نا. پڑھنا چاہیے، ان بزرگوں کا فیض حاصل ہوتا ہے. لیکن اپنے ماں باپ کو کون یاد کرتا ہے؟ بتائیں کون اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے؟ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نبی ان کی سہیلیوں کا لحاظ کرتے تھے کہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، میں انہیں انعامات بھجواؤں. نبی انہیں تحائف بھجوایا کرتے تھے ہے نا. یہاں زندہ جاوید بیویوں کی قدر نہیں کی جاتی، ان کی سہیلی کی بات ہی چھوڑ دیجیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیوی کی بھی بہت دلجوئی ضرورت ہے، بہت نہایت ضرورت ہے. دیکھیے آپ کا وہ گر گیا. اور جہاں ہمیں نمازیں پڑھنا ہے، جہاں عبادت کرنی ہے، وہاں اپنے اخلاق کو بھی اچھا رکھنا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بچے بڑوں کا ادب نہ کریں تو استاد سے انہیں ظاہری علم مل سکتا ہے، نور علم حاصل نہیں ہوگا۔ نبی نے فرمایا ہے، پیارا قانون ہے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جو اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے، نبی فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ